کہ جن کو فیض دینے کے لیے مولا علی کا انتخاب ہو، دوسرا رخ بھی ہے یہ ان کے مقبول بندوں کا اور ان کی بارگاہوں کے مقبول بندوں کا، کہ جن کے وجود کو ان بستیوں میں آباد کروانا ہی اگر وہ چاہے اور ان کے ذریعے سے چوکیوں کو قائم کروانا ہی چاہے، تو ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی پھر وہ اولیاء کرام اپنے دل کے اعتبار سے اپنے آپ کو انسانوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے عمومیت کا برقع پہن لیتے ہیں۔ اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اعمال صالحہ کا ظاہری روپ اختیار کر لیتے ہیں، وہ نفلیں نہیں چھوڑتے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، سنت اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ اس پردے کے اندر میں ڈر کر اننی من المسلمین، اور جہاں پر بھی موقع ملتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے چھوٹوں کو وہ اپنے سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ پہچان ہونے نہ پائے۔ یہ بھی چھپنے کا راستہ ہے۔ اس لیے جن کو یہ دولت حاصل ہو جائے، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارا پیر تم کو تمہاری آبادیوں سے نکال کر جنگلوں میں پہنچا دے، ملکوں میں پہنچا دے۔ اب اتنے برداشت والا زمانہ نہیں ہے، ورنہ ٹک نہیں سکیں گے۔ تو اتنا تو کرنا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں پر نظام چلا اور چل رہے ہیں، اور جنہوں نے مجاہدے کے زمانے میں اس نظام کے اندر اپنے آپ کو چلایا ہے اور ریاضتیں اور قربانیاں انہوں نے دی ہے اور اپنے سکون کو آگ لگائی ہے، اور جن کے ہاتھوں پر یہ گلشن خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا کھلا ہے، جو خواجہ خواجگان کے چشتیہ سلسلے کا ایک چمن ہے، یہ چمن جب اب قائم ہو چکا تو اب جن کے ہاتھوں پر ہوا وہ تو انگلیوں پر گننے میں آ جائیں گے نا، جن کو ہم نے علاقوں کی ذمہ داریاں دی، بلکہ دوسرے الفاظ سادے الفاظ کے اندر میں خلافتیں اپنے جن کو دی، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اپنی قبولیت کو چھپانے کے لیے اب ان کو ایک راستہ تو یہ ہے، اگر اس کے لیے تیار ہو تو ہم تم کو جنگلوں میں بھیج دیں گے کہ چھپ کر اپنی زندگی گزار لو، وہیں پر مر جاؤ، یا نہیں تو تم کو تمہارے علاقے کو چھڑا دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ، کوئی چلے جاؤ بہار کو، کوئی چلے جاؤ اڑیسہ کو، کوئی چلے جاؤ بنگال کو، کہ جہاں پر کوئی نہ جانتے ہو تاکہ تمہاری حفاظت ہو۔ یہ بھی اگر مشکل ہو جائے تو پھر آخری درجہ یہ ہے میرے بچوں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، کیوں کہ یہ سند تو چاہے یہ ظاہر ہم ابھی تک اس سے پہلے نہیں کیے، لیکن لکشڑی پیٹ کی محفل کے اندر میں یہ اشارہ ہمارے سامنے آیا اور ہم نے ظاہر کر دیا کہ جنہوں نے بنیادی طور پر صف اول کے اندر میں، جبکہ کوئی نظام نہیں تھا، اس کے بالمقابل میں ذلتیں تھیں، رسوائیاں تھیں اور جان و مال کی قربانیاں تھیں، اپنا لگانا تھا اور سب کچھ جذبات کی قربانیاں، آل اولاد کی رسوائیوں کا برداشت کرنا تھا، جنہوں نے کیا، جتنوں نے کیا، اگر نام بھی نہ لے لیکن آل اولاد علی اور اولیاء وہ نہیں ہوتے جو کسی کا حق طلب کرے۔ یقینی بات ہے ان کو اس گلشن کے صف اول کے اندر میں لکھ دیا گیا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا، لیکن اپنے کو سنبھالنا میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں بہت ضروری ہے۔ اس کا واحد راستہ کیا ہے کہ اپنے کو بچانا ان نسبتوں کے ساتھ میں، ورنہ دنیا کے گندے بازار کے اندر میں چلو تو پھول کا ہار مجھے بھی ملنا چاہیے، قدم بوسی میری بھی ہونی چاہیے، لوگ بھی مجھے پوچھنا چاہیے، لوگ مجھے اسٹیج پر بٹھانا چاہیے، لوگ مجھے خلیفہ بولنا چاہیے۔ ارے 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 بہت 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 نادانی کا سودا ہو رہا ہے تجھ سے۔ ایسے موقع پر تو پیران کامل دیکھتے ہیں کہ ذرا نازک مسئلہ آ گیا تو ان کو ملکوں کے اندر میں بڑھا دیتے ہیں یا پھر جنگلوں کے اندر میں بھیج دیتے ہیں، کیوں کہ وہ قبولیت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، غوث و خواجہ نے ان پر نظر ڈال دی ہے اور غوث و خواجہ کی نظروں میں وہ آ چکے ہیں۔ تو پھر ان کی حفاظت کے لیے پیران کامل یا تو ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ چھوڑو آبادیوں کو، نکل جاؤ جنگل میں، ڈال لو اپنے پر جنون اور دیوانے ہونے کا لباس، پہن لو 3 شرٹ اور ایک آدھ چادر لے کر، اور پھر چیختے اور چلاتے جنگلوں میں کہ لوگ سمجھ لے کہ دیوانہ اور پاگل ہے، لوگوں کی نظر سے بچ جائے گا، وہ اپنی امانت کی حفاظت کر لے گا۔ یا دوسرا یہ نظام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے علاقے اور خاندانوں سے نکال کر، آبادیوں سے نکال کر کوئی دوسرے صوبوں کے اندر میں بہت دور مقامات کے اوپر ان کو بھیج دیتے کہ لوگ جانتے ہی نہیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک عام مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک تیسرا طریقہ
حفاظت کا بتایا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے. قرآن مجید نے حفاظت کا راستہ بتایا کہ جو مقبول ہے، جن کو غوث و خواجہ نے اور اولیاء نے، پنجتن پاک نے، دو جہاں کے مالک نے اپنے نظاموں کے لیے قبول کیا اور خدمتوں کی ان کو بارگاہ مصطفیٰ میں قبولیت ملی اور ان کے ذریعے سے نظام بنا، خانقاہیں بنی، نظام چلا اور پیری مریدی کے نظام قائم ہوئے، گلشن کھلا. پھر ایسوں کی تیسری حفاظت کا راستہ جس کا ضروری ہے تم کو اور مجھے بھی کان کھول کر سن لینا، کہ جن کو ہم نے ذمہ داریاں عطا کی ہے اور جو لوگ اپنے علاقوں کے اندر میں مشہور ہے، اس مقام کے اوپر تو میرے بچے مشہور ہی ہو گئے کہ ہزاروں میں بھی چلے جاؤ تو تمہاری چشتیہ رومال یا تمہاری نسبتیں ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ اجمیری ہے اور یہ تو خانقاہ والے ہیں، یہ تو ذکر کرانے والے ہیں، یہ لنگر تو کھلانے والے ہیں، یہ کھانے والے نہیں، یہ رسید پھاٹنے والے نہیں، بلکہ اپنے گھروں کا لگانے والے لوگ ہیں. اتنی پہچان تو ہوگی نا. یہ انعام ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے. اب ضرورت ہے میرے بچوں اور میرے خلیفہ اور میرے مریدوں کو اور میرے پرانے وہ مریدی جو صف اول کے اندر نظاموں میں رہے، صرف خلیفہ ہی نہیں، مریدی نہیں اور صرف مریدان نہیں، بلکہ وہ عام بچے بھی جو پہلے صف اول کے اندر میں رہے، کہ جو قربانیوں کے زمانے میں ساتھ تھے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بدرین اور احدین وہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ میرے آقا کے ساتھ میں رہنے پر ناگوار حالات تھے، اس وقت میں انہوں نے اگر ایک مد جوار اگر اللہ کی راہ میں دیا تھا ہوگا، بعد والے احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خرچ کرے، ایک مد اس جو کے برابر وہ نہیں ہو سکتے. ان کے کمالات تو کمالات کا مقام ان کو مل چکا. ایسے ہی شروعات کے اندر میں اس نظام کے اوپر جو کچھ حالات تھے اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا اور جن کے ہاتھوں کو استقامت کے ساتھ میں غوث و خواجہ نے سنبھال کر رکھا، ان کے ہاتھوں پر علاقوں میں راہ طریقت کا یہ نظام، پیری مریدی کا نظام اور ہر علاقے کے اندر میں جا جا کر محنتوں کا نظام. اب ان بچوں کو اس قبولیت کے مقام کے ملنے کے بعد اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مقام کی حفاظت کرو. اس حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ یا تو ہم تم کو جنگلوں میں بھیج دیں دیوانہ اور پاگل بنا کر، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم کو دور کسی مقام کے اوپر جہاں کوئی تم کو نہ پہچانتا ہو وہاں پر ہم روانہ کر دیں کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ، فلاں صوبے میں چلے جاؤ. یہ بھی اگر نہیں ہے تو اللہ اپنے محبوب کی امت پر بڑا مہربان ہے اور بالخصوص عاشقین مصطفیٰ کے اوپر. اچھا، عاشقین مصطفیٰ اس خانقاہ کے ذریعے سے جو صدقہ ملا ہے تم کو، مجھ کو، میرے ہر بچے کو کیا ملا کہ وہ تو انتہا کے اعتبار سے میرے آقا کی مسکراہٹ کی تمنا تو ملی نا. ہر مرید کے دل میں یہ تمنا تو ہے کہ چاہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی رہے. یہ تمنا تو ہر مرید کو ملی ہے. یہ عشق مصطفیٰ کی ہلکی سی علامت ہے. اس علامت کے اوپر بڑی صداقت ہے جو ہر مرید کو غریب نواز نے بارگاہ مصطفیٰ سے میرے بچوں کو دلا دی ہے. کوئی گستاخ ہے کیا میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ ہاں، یہ ہو جا سکتا ہے خلیفہ کی گستاخی کر دے، یہ بھی ہو جا سکتا ہے کہ پیر کی بھی بے ادبی کو سن کر ذرا خاموش بیٹھ جائے. میں تانا نہیں مار رہا ہوں، لیکن کرم ہے، میں نازا اس بات کے اوپر کہ میرے ہر مرید ہر مریدہ کے اوپر کہ غریب نواز نے یہ دولت ان کو اعلیٰ درجے کی دلا دی کہ میرے آقا کی مسکراہٹ ان کی آخری چاہت ہے. میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں. پورے خاندان چشتیہ کے اندر میں کوئی ایک بھی جو گستاخ رسول ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یا گستاخ پنجتن پاک ہو ایسا نہیں ہو سکتا، گستاخ غوث و خواجہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہ عاشقین کی علامت اور پہچان ہے. یہ دولت تو ہر ایک کو ملی ہے، لیکن اس میں، اس گلشن کو سجانے میں اور اس باغ کے لگانے کے اندر میں جن مالیوں کو، جن کسانوں کو موقع ملا، اب ان کو اس کھیتی کے جڑ و بیج کی محنت کے کرنے کے وقت میں اس وقت کی محنت کیا تھی؟ اس وقت کی محنت یہ تھی کہ زمین کھودے، بیج کو لگائے اور پھر تناور درخت کے بننے تک اس کی حفاظت کرے. سب کچھ بڑی محنت تھی. لیکن خوش قسمتی کے ساتھ میں وہ جب باغیچہ بن چکا ہو اور باغ کے اندر میں پھول اور آم اور جام آ رہے ہوں، اب اس وقت کی محنت، اب یہ جڑ بیج والی محنت نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کی حفاظت کی محنت کرنا پڑے گا پھول و پھل کی. بجائے اس کے کوئی نادان یہ سوچے کہ نہیں، میں یہ پھول و پھل کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، میں تو درخت کے جڑ میں جا کر جڑ کو کھودتا ہوں، پانی پہنچاتا ہوں. الٹا وہ جڑ کو کھودنے کی وجہ سے تو وہ درخت گر جائے گا. تو اس وقت کی محنت الگ تھی. اب کی محنت جن کے ہاتھوں پر یہ گلستان وجود میں آ گیا، گلشن آباد ہو گیا،
میرے بچوں، میرے خلیفہ اور میرے مریدوں، تمہاری محنتوں کو میرے غریب نواز نے قبول کیا اور یہ گلشن کھلا دیا ہے، اور جس گلشن کے مالی اگر ہو تو ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ کوئی ایک مرید بھی میرا ایسا نہیں ہوگا جو اس گلشن کا برباد ہونے کو نہیں چاہے گا، برباد ہونا نہیں چاہے گا وہ، بلکہ یہ چاہے گا کہ اس کو عروج ملے۔ یہ مالیوں کی پہچان ہے، کیوں کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کو کسان کے اور جڑ بیج والی محنتوں کے اندر میں قبول کیا گیا، تو یہ ان کا جذبہ ان کے اوپر ہے۔ وہ اگرچہ کے نظام میں نہ جڑ رہا ہو، دور ہی اگر کیوں نہ ہو، لیکن وہ خانقاہ کا اور نظام کا اور سلسلے کا ذرہ برابر بھی نقصان کا رخ سوچ نہیں سکتا، نہیں سوچ سکتا نا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اب ایسوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب پھول و پھل کا جب زمانہ آ چکا ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام پر، تو اب ذمہ داری کیا ہے؟ اب ذمہ داری بدل جاتی ہے۔ اب جڑ بیج والی اور پانی کی محنتوں کے لیے دوسروں کو استعمال کرو۔ اگر باغیچہ اچھا ہو جائے، پھل اور پھول خوب آ جائے، تو اب یہ مالی کیا کرتا ہے کہ پھر وہاں پر متعین کر دیتا ہے لوگوں کو کہ تم روزانہ پانی پہنچایا کرو، صاف صفائی کرو۔ وہ کام یہ نہیں کرتا، اب یہ کام کیا کرتا ہے کہ پھولوں کی حفاظت، درختوں کی حفاظت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے اب جو ذمہ داریوں کے اعتبار سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے لیے قبول کیا ہے، اب وہ اس پر اللہ کا، میرے خواجہ جی کا، میرے پنجتن پاک کا اور اولیاء کا، میرے آقا کا شکر ادا کرے، نارین پاک مصطفیٰ کا سجدہ کرے کہ ہم کو تو اس گلشن کے ان محنت کرنے والے مالیوں کے اندر میں شمار فرمایا۔ لیکن اب یہ جو خانقاہی نظام سارا آ چکا ہے قابو میں، 10 خانقاہیں بن چکی ہے، مریدین سو اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، نظام تمہارے پاس میں روزانہ کا موجود ہے۔ اب تمہارا نظام، تم کو ذمہ داروں کو چاہیے کہ محنت نہیں بلکہ فکر کیا کرے۔ کیا کرے؟ فکر ہے۔ جیسے پھل پھول کے زمانے کے اندر میں محنت بدل جاتی ہے، اب جڑ بیج والی محنت کے اوپر لگاؤ بچوں کو، اور لگاؤ اس کی محنتوں کے لیے، منتخب کرو لوگوں کو، تیار کرو اس کے لیے۔ باقی تم، اب تمہاری ذمہ داری فکر کی کہ کوئی پھول مرجھنے نہ پائے اور کوئی پھل ضائع نہ ہو جائے، کوئی درخت گر نہ جائے۔ اب تمہاری فکر ضروری ہے۔ اگر تم فکر کرنے کے بجائے محنت کے پیچھے لگ جاؤ تو فکر نہ ہونے کی وجہ سے پورا باغیچہ پھر ویران ہو جائے گا۔ اس لیے علاقے کے ذمہ دار حضرات اس کو میری طرف سے چاکلیٹ نہ سمجھیں، بلکہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ اب تمہاری محنتوں سے زیادہ تم کو فکروں کی ضرورت ہے۔ تم کو اپنے گھر کی کنواری بچیوں کی فکروں سے زیادہ اس نظام کے حفاظت کی فکر کی ضرورت ہے، اور تم کو اپنے جسم اور اپنی بیماریوں سے علاج کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی سے زیادہ اس نظام کے لیے اپنی قربانیوں کے ہمتوں کی ضرورت ہے۔ خون کا آخری خطرہ اور زندگی کی آخری سانس بھی اگر نظام کے لگانے کے لیے، نظام کے لیے اگر ہمارا وقف نہ ہو جائے تو پھر ناقدری میں شمار ہوگا۔ اس لیے ذمہ داروں کے ذمے ہیں کہ اب وہ محنت نہیں میں ہی کروں گا تو ہوگا، میں ہی نعت پڑھوں، میں ہی بیان کروں اور میں ہی ذکر کرواؤں، نہیں۔ اب یہاں پر یہ مقام ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت اور عاشقین کے لیے ایک مقام دے دیا کہ تم اپنی آبادیوں میں رہو اور لوگوں کی نظروں سے بچے رہو۔ اس کے لیے ایک روپ اپنے اوپر ڈال دو، اننی من المسلمین، کہ میں بھی عام لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ خلیفہ اور ذمہ دار اور پرانے مریدین اب اپنے آنے والے نئے بچوں کو، ان کو آگے بڑھائے اور اپنے کو پیچھے کرے، اپنے آپ کو چھپا دے، اپنے کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، بیان ہونا تو میرا ہی ہونا، اور ذکر کراؤ تو میں ہی کرواؤں، محنت کروں تو میں ہی کروں، گاڑی کروں تو میں ہی کروں، لوگوں سے ملوں تو میں ہی کروں، اور مجلس کروں تو میں ہی کروں، میرے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ اب وہ زمانے کے اندر میں تو نہیں رہا، اب تیرے ذمے تو اس باغیچے کی دیکھ بھال ہے۔ اب فکر والا بن، محنت کو بازو رکھ، محنت کروا۔ ایک طبقہ میرے مریدین کا اور مخلصین کا بہت موجود ہے، اور ان کو بھی گری ہوئی نگاہ سے مت دیکھو، ان کو بھی تم اپنے علاقے کے مریدین کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ تمہارے پیر کے مرید ہے جو قابل احترام ہے، تمہارے نوکر نہیں ہیں اور تمہارے مرید نہیں ہیں وہ، بلکہ اعزاز کی چیز ان کی یہ ہے کہ کوئی تمہارا پیر بھائی بھی ہے تو تمہارے پیر کا وہ مرید ہے جو تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ ان بچوں کو محبت اور شفقتوں کے ساتھ ان کو آگے بڑھاؤ،
اور اپنے آپ کو اس میں چھپاؤ. اننی من المسلمین. اپنے کو ظاہر مت کرو اور اپنے کو زیادہ ابھارنے کی کوشش مت کرو, اپنے آپ کو اسٹیجوں پر لانے کی کوشش مت کرو, بلکہ اپنے آپ کو تو اب اپنی حفاظت اس میں ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرو. اننی من المسلمین, کہ میں بھی عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے. یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے. حق کے نظام والے وہاں پر اپنے پر عام لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. لوگ سمجھ نہیں سکتے اتنا بڑا نظام کس کے ساتھ چل رہا ہے, کس کی وجہ سے چل رہا ہے. لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے. اس کے بالمقابل میں لوگ ڈھونڈے تم کو اور تم دکھے ان کو, اور نہ دکھے یہ اچھا ہے. بالمقابل اس کے ایکسپوزنگ کر کے ہمارے سے ہو رہا, ہم نے یہ مجلس کی, ہم نے یہ لنگر کیا, اور ہماری وجہ سے یہ ہوا, اور ہمارا بیان کیسا, ہماری نعت کیسی, ہماری منقبت کیا. یہ اپنے کو تم ظاہر کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ چھپاؤ اپنے آپ کو اور آگے بڑھاؤ اور بچوں کو, اور آگے بڑھاؤ اور بچوں کو. ان سے وہ محنتیں لو کہ ایک ایک علاقہ ان کے حوالے کرو کہ یہاں پر تم ذکر کی مجلسوں کو قائم کرو, وہاں کی محفلیں تم قائم کرو, اور یہاں کی محفلیں قائم کرو. فکروں کے اندر میں لو تو تمہاری فکروں کے اوپر کس طریقے سے نظام آگے بڑھے گا, اور اس نظام کے بڑھنے کے اوپر کیا کچھ دنیا کے اندر میں حق کے نظام دنیا میں ظاہر ہوں گے. فکر لیں گے تو پھر مولا علی اور غوث و خواجہ پیچھے کے رہنے والے کل کے بنے ہوئے مریدوں کے اوپر بھی اپنے نظام کو ظاہر کریں گے, کیونکہ محتاج نہیں ہے کہ صرف خلیفہ پر ظاہر کرے یا پیر پر ظاہر کرے. وہ نظام چلانے کی ذمہ داری وہ الگ چیز ہے, لیکن ظاہر کس پر بھی کر سکتے ہیں وہ. مجھے بہت خوشی ہوئی آج ہمارے ساجد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا 3-4 بجے آ کر کہ جیسی تربیتی مجلسیں اب یہ 2 مہینے 3 مہینے میں 1 مہینے میں ایک جگہ چل رہی ہے, بڑے بڑے مقامات پر جہاں پر خانقاہ وہاں پر چل رہی ہے. اب علاقے والے یہ بہت اچھی رائے پسند آئی ہے ہم کو, اور ہم نے تصدیق بھی کروا لی اس کی کہ ہر علاقے کے ذمہ دار حضرات جہاں پر خانقاہیں ہیں اور بہت سے ہمارے فکر مند اور سلجھے ہوئے اور نظام کے چلانے کے قابل لوگ ماشاءاللہ ہر علاقے کے اندر موجود ہیں. یہ لوگ اپنے اطراف کے ان بڑے دیہاتوں کو متعین کرو کہ جہاں پر خانقاہیں نہیں ہیں, اور وہاں پر اپنے علاقے کی تربیتی مجلس رکھو, اور رکھ کر حضرت ہی آئے یا فلاں آئے اس پر ڈیپینڈ مت کرو, بلکہ جیسے کاغذ نگر والے طے کرے سرپور میں تربیتی مجلس, تو کاغذ نگر والے اضافی طور پر کسی کو بلا لو, لکشدی پیٹ والوں کو, منچریال والوں کو, یا پھر اسی طریقے سے کھلڑا والوں کو, حیدرآباد والوں کو, یا عادل آباد والوں کو. یہ الگ چیز ہے, آ جائے تو فبیہ, نہیں آئے بھی تو کاغذ نگر والے ہیں. تو اپنے اطراف کے دیہاتوں میں ہر مہینہ ایک ایسی تربیتی محفل جہاں خانقاہیں نہیں ہیں, جہاں نظام مضبوط نہیں ہے, وہاں پر نظام بنا کر ایک عمومی محفل کیا کریے ظہر سے لے کر عصر تک, اور پھر سارے اطراف کے دیہات کے لوگوں کو وہاں پر جوڑا کرو. اور یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی, ساجد نے کہا, ڈالی گئی اور ہم تک پہنچائی گئی یہ بات. اسی طریقے سے لکشدی پیٹ والے, اب یہ نہیں کہ 1.5 سال تک انتظار کرو, بلکہ لکشدی پیٹ والے مہینے میں ایک مجلس, کبھی جنارن کے اندر میں, کبھی اٹنور کے اندر میں, اور کبھی کسی مقام کے اوپر. اور وہاں یہ مت کہو کہ نہیں ہمارے پیر صاحب کو بلائیں گے, بالکل نہیں. نظام کو پھیلاؤ, نظام کو پھیلانے کی ضرورت ہے, تم خود سنبھالو. ہم نے طریقہ بتا دیا اور تمہاری مدد کے لیے ہم موجود ہیں. جو کرنا ہے ضرور, ہم نظر اپنی بند نہیں کریں گے, بلکہ نظر کو اور زیادہ تمہارے ساتھ میں ادا کریں گے. لکشدی پیٹ والے نئے نئے مقامات کے اوپر مہینے میں ایک تربیتی مجلس طے کرو. جیسے یہاں پر گاڑیاں لے کر جاتے ہو تربیتی مجلس میں, ویسے ہی اطراف کے دیہاتوں کے اندر میں محنت کرو, محنت کر کے تربیتی مجلس سے یہاں پر بلایا کرو, اور ان کو اپنے علاقے کی مرکزی خانقاہ سے جوڑو. اسی طریقے سے منچریال والے, کلڑے والے, حیدرآباد والے, کاغذ نگر والے, عادل آباد والے, پیپل کوٹی والے, سرسنے والے, جتنے علاقے والے ہیں, جتنے علاقے والے ہیں, وہ لوگ مہینے میں ایک مجلس, تربیتی مجلس کے نام پر اپنے علاقوں کے, ان علاقوں کے اندر میں جو بڑے مقامات ہیں وہاں پر رکھو اور خوب محنت کرو. اور محنت کر کے ہر مہینہ ظہر سے لے کر عصر تک ایک تربیتی مجلس, وہاں کے مرد اور عورتیں ساری جمع ہو اور اس ترتیب کے ساتھ میں تربیتی مجلس کرو. اور مجلس کر کے تاکہ نظام ان کو سمجھاؤ, خانقاہوں سے امت کو جوڑو. اب اس وقت میں امت کے اصلاح کے لیے
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین کے لیے بھی علاج اعمال نہیں، جہاد نہیں، بلکہ عشق رسول ہے۔ ایسے ہی زمانے کے اندر بھی پوری امت کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے علاج عشق رسول کا راستہ ہے، اور وہ عشق رسول کا راستہ طریقے کے ساتھ میں ملتا ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام کے ساتھ میں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے تم لوگ اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں، نظام آباد والے ہیں، نظام آباد والے بھی کبھی بودھن میں اور کبھی کاماریڈی کے اندر میں، کبھی وہ مقام کے اوپر، کبھی یہ مقام کے اوپر، یہ نہ سوچے کہ بیان اصل نظام نہیں ہے ہمارا۔ چاہیں گے مانگو غریب نواز سے، مولا علی سے، وہ چاہیں گے انتظام کریں گے۔ بیان اصل نہیں ہے کہ تمہارے اندر میں صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ اگر بیانات کو اگر بیچ میں لاؤ تو یہ ولایت کے نظام کا لائن کا نظام نہیں ہے۔ کیا اولیاء نے بیانات کیے ہیں، بیانات سے متاثر کیے ہیں، کہ مولانوں کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے؟ یہ نظام نہیں ہے ہماری ولایت کے لائن کا۔ یہ تو فکروں کے ذریعے سے ایک سلگا ہوا کوئلہ ہو، شعلہ ہو تو دوسرے بجھے ہوئے کولوں کو سلگا دیتا ہے وہ۔ اس لیے بیانات ہو رہے ہو تو غنیمت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کرنے والے تو تم لوگ موجود ہیں۔ نظام آباد والے بھی اپنے اطراف کے اندر میں، حیدرآباد والے بھی اپنے اطراف کے علاقوں میں ذرا مشورے کے ساتھ میں کہ ایک مقام کو جہاں پر خانقاہ نہیں ہے وہاں پر تربیتی مجلسیں رکھو، اور رکھ کر پورے نظام کو پوری قوت کے ساتھ میں چلاؤ گے۔ وہاں پر چلنے میں اپنے علاقوں کے اندر بھی افراد کی ضرورت ہوگی، ان کو سلسلوں سے وابستہ کرواؤ، خانقاہوں میں لا کر رکاؤ۔ ایک مستقل محنت ہے، اب محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور کسی کی محنت جڑ بیج کی محنت ہوگی، کسی کی محنت پھولوں کو اور پھلوں کو سنبھالنے کی اور اس کے نگرانی کی فکروں کی محنت ہوگی۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے اپنی فکر کا حق ادا کرے۔ تو یہ کر کے دیکھو تو انشاءاللہ کس طریقے سے گلشن کھلے گا۔ ورنہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے کہ ان کے وجہ سے نہیں ہوا، انہوں ایسا نہیں کرے، وہ نہیں ہوا، حضرت نہیں آئے، یا فلاں نام پڑھنے والے نہیں آئے، فلاں۔ بالکل نہیں۔ حفاظت کے لیے اب اپنے سے نیچے لوگوں کو آگے بڑھاؤ، ان سے کرواؤ، ان کی سرپرستی کرو، ان کو محبت دو، اپنی اولاد سے زیادہ محبتیں ان کو دو، چونکہ تمہارے کام کو لے کر چلنے والے ہیں، وہ تمہارے معاون ہیں، تمہارے محسن ہیں، تمہاری تنخواہ کے نوکر نہیں ہیں، بلکہ تمہارے کام کو سنبھالنے والے، اپنا جان و مال لگانے والے ہیں۔ تو ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ جتنی تم کو اپنی اولاد سے نہیں، اس سے زیادہ محبت میرے مریدین سے، میرے خلیفاؤں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ کام کو لے کر چلنے والے تو وہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس طریقے سے اپنے علاقوں کے اندر مشورے کرو، سوچو۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ محنت نہیں کہ میں کرا ہی تو ہوگا، میرے بغیر کیا ہوگا، یہ جڑ والی محنت کی بات ہوگی۔ پھر تو ایسے مدعے کو خطرہ ہے کہ جو یہ سمجھ کر نظام کو آگے نہ بڑھائے، کہیں اس کو بازو نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بچوں، اپنی حفاظت کے لیے اننی من المسلمین، اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھاؤ اور خود اپنے آپ کو پیچھے چھپاؤ، اپنے آپ کو چھپاؤ۔ یہ ایک آپشن آخری ہے کہ اپنے علاقوں میں رہ کر اپنی اصل نسبتوں کی حفاظت کریں۔ یہ میرے بچوں اور میرے خلیفاؤں کو میں یہ روح دیتا ہوں۔ جنگلوں میں نہیں بھیجوں گا ابھی، اور دوسری ریاستوں میں تم کو نہیں بھیج دوں گا، گمنام نہیں کروا دوں گا میں، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ اب جو آگے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا لو اپنی حفاظت کے لیے، دوسروں کو آگے بڑھاؤ، لوگوں میں پہچان ہو، لوگ ڈھونڈتے ہوئے تمہارے پاس میں آئے، یہ نہیں کہ تم خود ان کے سامنے جاؤ، بلکہ کہنا کہ اچھا ہاں یہ سارا گلشن، ہاں یہ فلاں بچے کی محنت کی وجہ سے ان کی انہوں نام پڑھتے ہیں، انہوں سمجھاتے ہیں، انہوں مجلس کرتے ہیں، بس ان کو آگے بڑھاؤ۔ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے لیے مجھ کو اور آپ کو، میرے ہر ایک بچے کو اس نظام کا اصل خیر خواہ اور اصل حفاظت کرنے والا، اور اپنی جان اپنے مال سے اور اپنے گھر دار سے زیادہ اس نظام کی حفاظت کی فکر کرنے والا، اپنے مال و جان کو لٹانے والا بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔